إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 45 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم اپنی گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ ہود کی آیت نمبر 68 سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ ہود جس کو ہم نے شروع کیا ہے، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کے بعد بہت ہی نصیحت کی باتیں فرمائی ہیں، جن کا جاننا یا سمجھنا ہر مسلمان پہ ضروری ہے. پیچھے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے جاننے میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا، اسی طرح قوم عاد کا واقعہ سنا، اسی طرح قوم سمود کا واقعہ سنا تفصیل کے ساتھ. اور ابھی ہم اس میں چل رہے ہیں واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیات پہ. قرآن مجید کے ان واقعات کے بتانے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ واضح و نصیحت انسان یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے بھیجنے کے سبب جو لوگ ایمان لائے ان کا انجام یہ ہوا، اور جو لوگ ایمان نہ لائے ان کا انجام کیا ہوا. یہ واقعات اللہ تعالیٰ صرف ان جزئیات پہ بیان کرتا ہے جن جزئیات کا تعلق ان چیزوں سے ہوتا ہے کہ جس سے یعنی سمجھنا اور ہدایت لینا مقصد ہو. بلا وجہ کی تفصیلات اور بہت باریکیاں قرآن مجید نہیں بیان کرتا، اس لیے کہ قرآن مجید کوئی ہسٹری بک نہیں ہے، بلکہ یہ واضح و نصیحت کی کتاب ہے. اس میں صرف وہ باتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق واضح و نصیحت سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کے بعد قوم سمود کے واقعے کے بعد اب آگے اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق. جاءت کا معنی ہوتا ہے آنا، اور جب جاءت آگے کے ساتھ رسولنا اور آگے بالبشرا آ جائے، با آ جائے، تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا. تحقیق لے آئے ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنا رسول قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ آئے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسولنا بولا ہے، اور یہ یقیناً بات کو ہم کافی دفعہ اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے جمع کی ضمیر بولتا ہے نا، ہم، ہمارے، اب اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے ہیں، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا اس لیے بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں، تو ہمارے پیغامبر، ہمارے رسول، ہمارے ایلچی، ہمارے جو کرندے ہیں وہ بھی بہت بڑے ہوں گے. تو اس عظمت کو دلانے کے لیے، یعنی اگر ہم یہاں اس کا ترجمہ یہ کر لیں کہ ہمارے بڑے عظیم فرشتے آئے، تو اس عظیم کا مفہوم اس بات سے نکالا جائے گا کہ اللہ نے اپنے لیے جمع کی ضمیر بول کے ان چیزوں کو عظمت دی ہے.
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ، تحقیق لائے ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، خوشخبری۔ بشرا خوشخبری کو بولا جاتا ہے۔ ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب خوشخبری لے کے آئے اور جیسے ہی پہنچے قالو سلاما، کہ فرشتوں نے کہا سلام۔ اب یہ سلامن جو ہے، یہ سلامن ہے شارٹ کٹ، اصل میں ہے نسلم سلامن، ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ قال سلام، آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا سلام۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ یہاں پہ جس چیز کی طرف میں بار بار اشارہ کرتا ہوں نا کہ کلام میں تنوع ہوتا ہے۔ تنوع کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز سے بدل کے اچانک سیم چیز پہ دوسرے پہ آ جانا اور کلام کے اندر رنگ بھر دینا۔ اب یہاں پہ سلامن ہے اور پیچھے سلامن ہے۔ اب سلامن میں اور سلامن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جب ہم اس کو سلامن بولتے ہیں تو یہ کلام بنتی ہے اسلم سلامن یا نسلم سلامن، ہم سلام پیش کر رہے ہیں، جس کا معنی بن رہا ہے حاضر میں۔ حاضر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹائم ہے جو پریزنٹ ابھی ہے، کرنٹ، جو اس میں ہوتا ہے جملہ فعلیہ، کہ یہ ورب آ رہا ہے، ورب کا جملہ آ رہا ہے، تو جملہ فعلیہ میں حدوث یعنی فوراً اس وقت کی بات ہوتی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ پہ اس وقت سلامتی بھیج رہے ہیں، گویا کہ اب کے دور پہ۔ اب جب جواب ہوتا ہے تو اس جواب میں سلام سے بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک بات ذہن میں کرے، جب انسان سلام کرے نا تو جواب میں اس کو اور بڑا دینا چاہیے، اس کی عمدگی چاہیے۔ تو جیسے کوئی انسان کہتا ہے نا السلام علیکم، تو جواب میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے نا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تم سے کوئی سلام پیش کرتا ہے تو تم اس کو اور عمدہ بنا کے پیش کرو، اور اس سے زیادہ پیش کرو۔ تو جب انسان ایک سلام کرتا ہے تو انسان برکت اور رحمت کو ملا دیتا ہے۔ کسی نے کہا السلام علیکم تو جواب میں کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اب فرشتوں نے آ کے کرنٹ پہ کہا اب بھی ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، نسلم سلامن، یہ اس کو مفعول بنایا گیا ہے جس کا فعل محذوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام میں صرف عربی کے اندر اندازہ لگائیے، صرف زبر زیر سے کیا چیز بنا دی، تو سلامن کہہ کے جملہ اسمیہ بنا دیا، علیکم سلامن یا سلام علیکم۔ یہاں پہ اس کا وہ خبر محذوف کر دی، وہاں پہ فعل محذوف کر دیا، یہاں پہ خبر محذوف کر دی۔ اور جملہ اسمیہ میں اور جملہ فعلیہ میں کیا فرق ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، دوام پایا جاتا ہے۔ گویا کہ انہوں نے کہا ہم آپ پہ ابھی سلام پیش کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا ہمیشہ تم سلامت رہو۔ انہوں نے اب کا لفظ بولا یعنی کلام کے اندر، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا اس میں اضافہ کر دیا، ہمیشہ۔ ہمیشہ کا معنی کہاں سے لیا گیا؟ یہ ہمیشہ کا مفہوم کہاں سے لیا گیا؟ یہ آ گیا ہے ان کے جملہ اسمیہ بنانے سے۔ ذرا اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، یعنی میری بات امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جو لوگ تھوڑا سا عربی گرامر جانتے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ عربی زبان میں جو سینٹنس جملہ ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ جو فعل ورب ہوتا ہے اس میں ایک زمانہ پایا جاتا ہے، اور جو اسم ہوتا ہے وہ زمانہ سے خالی ہوتا ہے، وہ گویا کہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ فرشتوں نے آ کے کہا سلامن، ہم سلام پیش کر رہے ہیں، گویا کہ کرنٹ ابھی آپ کو سلامتی دے رہے ہیں، اللہ آپ کو سلام کے ساتھ ابھی رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بڑا جواب دے دیا اور کہا تم ہمیشہ سلامتی کی طرح رہو۔ اب یہ کلام کے اندر ایک چاشنی، اس میں خوبی آ گئی ہے کہ سلامن اور سلامن۔ تو فرشتوں نے آ کے کہا سلامن، آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال سلامن، فرمایا اب یہ دوسرا سلامن اس کی خبر محذوف ہے، یہ اسم موجود ہے یعنی گویا کہ مبتدا موجود ہے اور اس کی خبر موجود نہیں، اب وہ علیکم سلامن یا سلام علیکم، یہ ہے اس کا جملہ پورا بنتا ہے۔ اب یہاں پہ جب آپس میں سلام دعا پورا ہوا، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ،
ابراہیم علیہ السلام کچھ دیر تھوڑا سا بھی نہیں ٹھہرے، فما لبثا نہ ٹھہرے کہ ان جاء لے کے آ گئے بعجل ایک بیچڑا، حنیذ بھونا ہوا۔ حنیذ آج کل بھی عربوں میں بولا جاتا ہے، جو لوگ عربی کھانا جانتے ہیں، اور اس کے اندر ایک مندی ہوتی ہے جو بہت اچھے طریقے سے چاول بنائے جاتے ہیں، اور جب اس کے اوپر گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا لگایا جاتا ہے نا تو اس کو حنیذ بولا جاتا ہے، حنیذ۔ تو یہاں پہ بیچڑا جو ہے وہ حنیذ تھا، یعنی بھونا ہوا ایک اس کو بیچڑا لے کے آ گئے ابراہیم علیہ السلام۔ گویا کہ اس وقت تیار ہو رہا تھا یا تیار ہوا پڑا ہوگا، فوری آ کے اس کو لے کے مہمانوں کو پیش کر دیا۔ اب مہمان کون تھے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ تو آگے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھا ہی نہیں رہے، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، دیکھا کہ یہ ہاتھ تو آگے کھانے کی طرف بڑھا ہی نہیں رہے، یہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ یہاں سے ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ جب مہمان آتا ہے نا تو لازمی نہیں ہوتا کہ مہمان سے پوچھنے کا انتظار کرو، اچھا جی کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، اچھا جی ٹھنڈا کھاؤ گے کہ گرم کھاؤ گے۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مہمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو حاضر ہے وہ لے آؤ، ما حضر، اب اس میں تکلف کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو حاضر موجود ہے لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہ پوچھا، فما لبثا، یہ اس بات کا جواب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی انتظار نہیں کیا، پوچھنے کی کوئی زحمت نہیں کی ہے کہ میں تکلفات میں پڑھوں، کیا لوگے کیا نہیں لوگے، کیا کھاؤ گے، کیسے ہو، بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے یا پانی پینا ہے، پہلے پانی پینا ہے کھانا، کچھ نہیں، جو حاضر ہے اس کو فوری لے کے آگئے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ پوچھا جائے جی آپ کھانے کے لیے کیسے تیار ہوں گے، کب تیار ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں کی چیزیں بیان کرتا ہے نا، اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہوتا ہے، ایک آزمانہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں کیسے دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فوری لا کے پیش کیا، اور جب دیکھا ان کے ہاتھ نہیں پہنچ رہے، نکرہم، ان کو اجنبی سا جانا، یعنی یہ ایک کون سے لوگ ہیں کہ جو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، نکرہم، ان کو اجنبی محسوس کیا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور اپنے اندر ان سے ڈر جو ہے وہ چھپا لیا، ان کے اندر ڈر چھپا لیا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، کہ اپنے یہ کون ہیں، کھا کیوں نہیں رہے، کہیں کوئی ایسے تو نہیں آ گئے جو کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ گئے ہیں، کوئی ایسا کرنے کے لیے آ گئے، یعنی دل میں ایک ڈر سا محسوس ہو۔ اس کا مطلب ایک اور بات بھی ہے، جب کھانا سامنے آ جاتا ہے نا مہمان کے سامنے میں، تو مہمان کو بھی تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اچھا جی تکلفات میں آپ شروع کریں، میں شروع کرتا ہوں، اچھا جی آپ بیٹھ جاؤ، آپ ادھر بیٹھ جاؤ، کھانے میں تکلفات نہیں ہونے چاہیے۔ اور میں بعض دفعہ کچھ لوگوں کے مہمان نوازگی پہ حیران ہوتا ہوں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے، آپ کا پیٹ بھر گیا ہے تو پھر بھی کھاؤ جی کھاؤ، یہ ڈال لو، وہ ڈال لو، یہ لو، یہ لو، تکلفات میں نہ پڑیں۔ اور نہ کھانے والے کو تکلف چاہیے، نہ کھلانے والے کو چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھئی تکلفات میں پڑے رہو، وہ کہے گا اچھا میں نے وہ ڈال لیا تو کیا ہوگا، وہ پوچھے اچھا اس نے یہ نہیں کھایا تو گویا کہ ناراض ہو گیا، نہیں۔ فما لبث فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، جب دیکھا کہ ہاتھ وہ آگے بڑھا، گویا کہ ہاتھ بڑھانے کے لیے نہیں کہا، لا کے رکھ دیا بس، ان جاء بعجل حنیذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نکرہم وأوجس منهم خیفہ، ان کو اجنبی محسوس کیا اور دل میں جو ہے وہ خوف سا آ گیا۔ آنے والے مہمانوں نے قالوا لا تخف، بول پڑے جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں، خوف آ رہا ہے، فوری کیا، لا تخف، مت ڈریے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ایک شارٹ کٹ بات ہے جس کا پورا بات ہے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، آپ مت ڈریے، آپ مت ڈریے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف بھیجا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو جان لیتے کہ میرے پاس آنے والے فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں۔
کہ انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں، مت ڈریے آپ، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم نے قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد تھے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین میں تھے تو فلسطین کے قریب ہی، اردن کے قریب، جہاں اب بھی وہ بحر المیت ہے، جس میں آج بھی جو ہے اتنا ایک نمکیلا پانی ہے کہ کوئی آدمی اس میں ڈوبتا نہیں ہے، وہاں پہ یہ بستی جو ہے وہ آباد تھی، اور اس قوم لوط کے اندر ایک بہت بری عادت پائی جاتی تھی۔ یہ قرآن مجید میں آگے بھی بیان ہوگا، اس قوم کے اندر بہت بری عادت پائی جاتی تھی، ایسی بری عادت پائی جاتی تھی کہ یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ جو ہے وہ برائی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کے لیے فرشتے بھیجے، تو وہ گزرتے ہوئے ان کے پاس ایک پیغام بھی تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، وہ دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اب یہ تو بتا دیا ہم فرشتے ہیں، بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی وہاں پہ قائمتن، وہ بھی موجود تھی۔ یعنی گھروں کے اندر کوئی اتنا بڑا تکلفات، اتنے بڑے گھر ہونا کہ وہاں پہ فیملی گئے، وہاں پہ یہ اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے، بس ایک پردہ یا کچھ ایسا ہے غیر معمولی سا ہوتے ضرور تھے، لیکن یہ ہے کہ بہت بڑے اتنے محلات موجود نہیں ہوتے۔ بیوی نے یہ بات سنی، وہ بھی جو ہے وہ کھڑی تھی، اس نے بات سنی۔ قائمتن وامرأتہ، قرآن مجید نے کہا وہ کھڑی ہے، قائمتن فضحکت، وہ مسکرا دی، بیوی مسکرائی۔ فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، ہم نے اس بیوی کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو ہم نے اسحاق بیٹے کی خوشخبری دے دی، اور اسحاق کی اولاد میں یعقوب ہونے کی خوشخبری دے دی کہ آپ کی اولاد میں اسحاق آئیں گے جو کہ نبی بنیں گے، اور پھر اسحاق کی اولاد میں وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، ان کے بعد یعقوب علیہ السلام ہوں گے اور وہ بھی اللہ کے نبی ہوں گے۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی مسکرا دی، تو یہاں پہ کیا وجہ، کیسے مسکرائی، وجہ کیا تھی، کس کے نتیجے میں؟ ایک مفہوم تو یہ پایا جاتا ہے کہ جب اس نے سنا قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے فرشتے، تو وہ مسکرا دی۔ اسے پتہ تھا کہ قوم لوط کے لوگ کتنے بڑے عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے بڑے غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سے غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے غلط کاموں کے اوپر جب فرشتے آئے، اس فرشتوں سے وہ خوش ہو گئی کہ اچھا ہوا کہ وہ ہلاک ہوں گے، اس پہ وہ مسکرائی۔ قائمۃ فضحکت، کیونکہ یہ جواب ہے لوط علیہ السلام کے ذکر کے فوری بعد جو ہے یہ موجود ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قوم لوط پہ جو عذاب آیا تھا اس کے نتیجے میں مسکرائی۔ کلام کے اندر یہاں پہ تقدم اور تأخر ہے، یعنی اس کا مسکرانا اس بات پہ تھا کہ اللہ نے اسے بیٹے کی خوشخبری دے دی، ٹھیک ہے۔ تو وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق، یہ گویا کہ ان کا مسکرانا بیٹے پہ تھا، بس کلام کے اندر تقدیم اور تاخیر ہے۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرنا، یہ جو فا ہے نا، اصل میں پہلی توجیہ کی وجہ یہ ہے کہ فا ہے۔ اب فا کا مطلب واو میں ترتیب نہیں ہوتی، جبکہ فا میں ترتیب ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا یہ آیا اور پھر فوری بعد میں آیا تو وہاں فا آتی ہے، یہ کام بھی ہوا اور یہ کام بھی ہوا، دونوں میں کوئی ترتیب نہیں ہے تو وہاں واو آتی ہے۔ یہاں پہ گویا قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسکرائی، فبشرناہا، تو پھر ہم نے خوشخبری دی۔ تو ان کا مسکرانا پہلے تھا اور خوشخبری بعد میں تھی۔ کس بات پہ مسکرانا تھا اگر خوشخبری بعد میں ہے؟ یا یہ ہے کہ خوشخبری اور مسکرانا ایک ساتھ ہی تھا، فاؤ کے اندر جو ہے وہ ترتیب مقصود نہیں ہے، یہاں فاؤ کے اندر فا کے ساتھ بھی کلام کے اندر ایک تنوع مقصد ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ مسکرائی اور خوشخبری تھی، اس کی وجہ سے وہ مسکرا دی۔ تو فا جو ہے
یہاں پہ ترتیب مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ واو کے معنی میں کہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ہوئیں اور وہ مسکرائی، یعنی گویا کہ خوشخبری ملی اور وہ مسکرائی۔ اور ایک کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے فہم پہ، انسان کی سمجھ پہ ترک کر دی جاتی ہیں کہ آخر مسکرانا عذاب پہ نہیں نہ تھا، مسکرانا خوشخبری پہ تھا، تو وہ مسکرائی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری دے دی ہے۔ دیکھیں عطف فا سے ہے نا، اگر واو سے ہوتا تو مسئلہ نہیں تھا، فا سے ہے فبشرنا وامرأۃ قائمۃ فضحکت فبشرنا، اگر نہ ہو، اگر ہوتا نا وامرأۃ قائمۃ فضحکت وبشرناها، اب واو ہوتی تو وہ مسئلہ نہیں تھا۔ بہرحال یہاں پہ عطف جو ہے واو کے معنی میں جیسے میں نے بتا دیا ہے، تو اس لیے دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا کہ وہ مسکرائی اس بنیاد پہ کہ اللہ نے ان کو خوشخبری دی بیٹے کی، اور بیٹے کے بعد آگے پوتے یعقوب علیہ السلام کی بھی۔ اب انہوں نے اپنی اس مسکراہٹ کا اظہار کیا، قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، گویا کہ اس وقت وہ امید پہ نہیں تھی، اس لیے تو انہوں نے کہا یا ویلتا، قالت فرمانے لگی، وہ کہنے لگی ہائے۔ اب یہ یا ویلتا ویسے تو افسوس کے لیے بولا جاتا ہے، یا ویلتا افسوس کے لیے، لیکن کبھی کبھی افسوس جو ہے وہ خوشی پہ بھی ہوتا ہے، او کیا ہو گیا، اب یہ کیا ہو گیا، لفظ تو وہی ہیں جو افسوس میں بولے جاتے، ہائے کیا ہو گیا، او کیا ہو گیا، تو یہ کبھی کبھی خوشی کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں۔ قالت یا ویلتا، لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے ہائے میری کم بختی، لیکن گویا کہ کہنے چاہتے ہیں جیسے ماں اپنے بیٹے سے خوش ہو کہتی او ٹوٹ پہنے ادھر آ، او مر جانے ادھر آ، بتانا اس میں اس کی ایک لحاظ سے تعریف بھی کرنا مقصد ہوتا ہے، ایک پیار اظہار کرنا ہوتا ہے۔ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ، کیا میں بچے کو جنم دوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، میں بوڑھی ہوں، کیونکہ وہ اس عمر میں بوڑھی ہو چکی تھی، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرے یہ خامد، بعل کہتے ہیں عربی میں، زوج بھی بولتے ہیں اور بعل بھی بولتے ہیں، اور یہ میرا خامد شیخن، یہ بھی بوڑھا ہے، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بڑی ایک عجیب بات ہے کہ بڑھاپے میں جا کے ہمیں اولاد ملے گی۔ قالوا، فرشتوں نے آگے سے جواب میں کہا، فرشتے چونکہ انسانی شکل میں تھے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی بات کر رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے بھی بات کر رہے تھے، تو فرمان لگی قالوا اتعجبین من امر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ تعجب میں پڑتی ہیں، حیرانگی میں پڑتی ہیں۔ اب یا ویلتا کا معنی حیرانگی بھی ہو سکتی ہے، ہائے میری حیرانگی، یہ کیسے ہو گیا، تو فرمائے کیا اس سے آپ حیران میں پڑتی ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ذرا اس آیت پہ غور کیجئے گا، انسان کو انصاف پسند ہونا چاہیے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، یہ مخاطب ابراہیم علیہ السلام کو ہے یا بیوی کو ہے؟ تعجبین مؤنث کا صیغہ ہے، کیا تجھے تعجب ہے اللہ کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے اب تعجب میں پڑتی ہیں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی برکت ہے تمہارے اوپر اے گھر والوں، تمہارے اوپر، علیکم تمہارے اوپر، اہل البیت یعنی یا اہل البیت اے گھر والوں، انہو حمید مجید، بے شک اللہ تعالیٰ تعریف والا ہے، بزرگی والا ہے، اللہ تعالیٰ تعریفوں والا ہے، وہ بزرگی والا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں خطاب ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو، یہاں کوئی تیسرا چوتھا ہے ہی نہیں ہے، دو ہی مخاطب ہیں، ابراہیم اور ان کی بیوی، اور کلام فرشتوں کا بیوی سے چل رہا ہے، اور بیوی کو کہہ رہے ہیں علیکم اہل البیت۔ علیکم، کم ضمیر مذکر کی ہے یا مؤنث کی ہے؟ کم ضمیر تم مذکر کی ہے تو مخاطب کون ہے؟ مؤنث ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، جو عربی کی ان باریکیوں کو نہیں جانتے ہوتے، عربی زبان کے اسلوب کو نہیں جانتے ہوتے، اور اپنے مقاصد صرف ایسی چیزوں سے نکالنے کے لیے، اسلام کی دشمنی ایسی جگہوں سے نکالنے کے لیے ایسی آیت میں کہتے ہیں یہ خطاب تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یہ تو ان کی بیوی کے لیے ہے ہی نہیں ہے، یہ تو انہوں نے مذکر کا صیغہ بولا ہے، یہ تو مذکر کا صیغہ ہے، تو مذکر کون ہے یہاں پہ؟ یاد رکھ لیں
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی حکم دیا فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ آمنو تو مذکر کا صیغہ تو مؤنث کا ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف مردوں کو حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے، عورتوں کو کوئی حکم نہیں ہوتا ہے، وہ تو مردوں کو حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ اس میں تو اصل میں عورتوں کے لیے تو آمنا کا لفظ آتا ہے نا، یہاں تعجبین آمنین ایک کے لیے، آمنا جمع کے لیے، تو قرآن مجید میں مردوں کا صیغہ بول کے مؤنث کو مخاطب کیا جا سکتا ہے، یہ عربی اسلوب ہے، یعنی مذکر کا صیغہ بول کے عورت کو مخاطب کیا جا سکتا ہے، یہ ہے ثابت کرنا مقصد۔ اور یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، اس لیے میں اس چیز پہ حیرانگی دے رہا ہوں کہ جب سورۃ احزاب کی آیت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ رید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، وہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو علیکم اہل البیت بولا ہے، یہاں صرف مرد مراد لیے ہیں، جس میں حضرت علی ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں، یا اللہ نے بیویوں کو مراد ہی نہیں لیا، لہذا نعوذ باللہ من ذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکال دیتے ہیں وہ لوگ جو اہل بیت کی محبت کی بنیاد پہ اپنا مذہب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہم فدا ہیں اہل بیت کی محبت پہ۔ اتنے دعوے کرنے والے اس اہل بیت کی محبت میں نبی کا گھرانہ نکال دیتے ہیں، جو حقیقت میں اہل بیت ہوتا ہے، جو اصل اہل بیت ہوتا ہے۔ ذرا جانیے دنیا کی ہر زبان میں، او میرے بھائی، جب ہم کہتے ہیں گھر والے تو سب سے پہلے گھر والوں میں بیوی ہی آتی ہے، سب سے پہلے گھر والوں میں بیوی ہی آتی ہے۔ اپنی دشمنیاں نکالنے کے لیے یہود نے ایسے اسلام کے اندر ایسے فتنے برپا کر دیے کہ اس فتنوں کی بنیاد پہ جن لوگوں اس طرح گروہ بندیوں میں آ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں، اتنا جرت کا آگے ہو گئی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت سے نکال دیا گیا کہ وہ اہل بیت ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ اچھا، قرآن مجید نے مخاطب کیا علیکم اہل البیت، تو اس کا جواب کیا موجود ہے؟ یہ ضمیر تو مذکر کی ہے، یہ تو مؤنث کی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے تھا علیکن اہل البیت، نعوذ باللہ۔ اصل میں ایسا ہے کہ مذکر اور مؤنث کا صیغہ ایک نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ الگ الگ ہے صیغہ، مذکر کا الگ ہے، مؤنث کا الگ ہے، لیکن مذکر اور مؤنث کا صیغہ الگ ہو کر بھی ایک کسی نہ کسی کو شان موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پہ ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی کبھی ماں کہہ دیتی ہے نا اپنی بیٹی کو ایک فخر میں محبت میں آ کے یہ تو میرا بیٹا ہے، تو بھائی اور کوئی چیز بول دے، کہتی یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ اس کو بڑا بنانے کے لیے۔ تو کبھی کبھی عورت ہی ہوتی ہیں لیکن ان کے لیے صیغہ مذکرہ بول دیا جاتا ہے، ان کو بڑا بنانے کے لیے، ان کے اچھائی کے لیے۔ تو عربی زبان کے ایسے انداز اور اسلوب ہیں کہ میں نے پیچھے آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے کہ سلامن اور سلامن کہہ کے کتنی بڑی اس کے اندر بات پنہا کر دی ہے، کتنا بڑا پوائنٹ اس میں ڈال دیا ہے۔ تو یہاں پہ علیکم اہل البیت کہہ کے مخاطب تو بیوی ہے نا، مخاطب تو بیوی ہے، لیکن اس بیوی کے ساتھ ساتھ گویا کے خامد کو بھی اس میں شامل کر لیا صیغہ۔ اب یہاں پہ بولا جائے کہ دیکھیں جب مرد اور عورت دونوں کو ایک چیز میں جمع کرنا ہو، مرد اور عورت کو دونوں کو ایک صیغے میں جمع کرنا ہو، تو اس کے لیے عورت کا صیغہ بولا جاتا ہے، مذکر کا صیغہ بولا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو مرد عورت دونوں کے لیے ہے، تو کون سا لفظ بولا؟ اب اللہ تعالیٰ کو بولنا پڑے گا نعوذ باللہ یا ایھا الذین آمنو وآمنا، ایسا تو نہیں اے ایمان والو اور اے ایمان والی عورتوں، تو مرد کا بول کے دونوں مراد لینے مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں علیکم اہل البیت میں یہ کہنا کہ عورت ہے ہی نہیں، اعتراض اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کم اس لیے بول دیا کہ یہاں مرد بھی مراد لینا چاہتا ہے، گویا وہ کہنے چاہتے ہیں کہ اے گھر والوں تم سب پہ جس میں ابراہیم اور ابراہیم کی بیوی تم پہ اوپر رحمت اور برکت ہو،
تو کوئی انسان اس پہ اعتراض کر دے کہ چونکہ مذکر کا صیغہ بول دیا تو عورت تو اس میں ہے ہی نہیں، یہ کہنے والوں کو اپنی عقل کا علاج کرانا چاہیے۔ تو پھر اس کا مطلب جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا بولا ہے، لازمی اللہ تعالیٰ کو مؤنث کا صیغہ ساتھ بولنا پڑے گا۔ ہاں، الناس میں ناس یعنی رجال کی جمع غیر لفظ سے ناس آتی ہے، تو عورتوں کی جمع نساء آتی ہے۔ عورتوں کی جمع کیا آتی ہے؟ امرأۃ کی جمع غیر لفظ سے نساء آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑے گا یا ایھا الناس والنساء، اے لوگ مردوں اور اے عورتوں۔ نہیں، یہ تو نہیں کہا نا یا ایھا الذین آمنوا وآمنا، اے مردوں اور عورتوں ایمان لانے والوں، ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ خطاب عورت کو ہے، تو عورت تو مراد ہی ہے۔ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جمع کا صیغہ اس لیے بول دیا کہ اللہ تعالیٰ اس برکت میں مرد کو بھی ساتھ شامل کر رہا ہے، لیکن اس پہ یہ کہہ دینا کہ مذکر کا صیغہ بول کے عورت تو ہے ہی نہیں اس میں، غلط یہ بات ہے۔ اعتراض اس پہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں بیویوں کو، نبی کی بیویوں کو کہا ہے کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اس میں جو لوگ نبی کی اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیوں نہیں بیویوں کو اہل بیت میں شامل کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا دشمنی ہے نبی کی بیویوں سے؟ کیا نبی کے گھر سے دشمنی ہے؟ نبی کے قریبی دوستوں سے کیا دشمنی ہے؟ اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بدنام کیا جائے؟ بات بتانا مقصد یہ ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے یہ عقیدے کی بات ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت کی محبت میں، بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ابو بکر نے زمین نہیں دی تھی، حضرت عمر نے ظلم کیا تھا، حضرت عثمان نے ظلم کیا تھا، نعوذ باللہ، حضرت علی مظلوم تھے اور حضرت حسن اور حسین تھے۔ اب ان کے لیے صرف اور صرف وہ ایک پنجہ سا بنایا ہوتا ہے، جس کا مطلب صرف 5 لوگ مسلمان ہیں، 5 لوگ اصل ہیں، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ منافق ہو گئے تھے۔ ان 5 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور ایک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس یہ ہیں جنہیں وہ 5 تن پاک بولتے ہیں۔ یہ 5 تن پاک کا نظریہ کفر اور شرک کا نظریہ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم ماننے والوں کو یہ کہنا نہیں چاہیے۔ تو یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علیکم اہل البیت میں مخاطب اصل بیوی ہے، اور ساتھ ساتھ جمع کی ضمیر اس لیے بول دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی شامل ہو جائے۔ فرمایا قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید، بے شک اللہ تعالیٰ تعریف والا ہے، اللہ تعالیٰ بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، اب ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ خوف جاتا رہا، وہ جو کھانا نہیں کھا رہے تھے اور شروع میں ڈر گئے تھے پتہ نہیں کیوں نہیں کھانا کھا رہے ہیں، اب وہ خوف چلا گیا، الروع، وہ ڈر ابراہیم سے ختم ہو گیا۔ اب وجاءت البشرا، اور خوشخبری بھی مل گئی کہ بیٹا ہونا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یجادلنا فی قوم لوط، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجادلنا، ہم سے بحث کرنے لگے۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو اپنی طرف نسبت کر دی، گویا کہ میں فرشتوں کو کہا ہم سے، کہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے جو ہے وہ بحث کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں، نہیں فرشتوں سے، کہ اے قوم لوط کو کیوں کر رہے ہو؟ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، کیوں انہیں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ کیوں ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں کر رہے تھے؟ ان ابراہیم الحلیم اواہ مبین، ابراہیم علیہ السلام انتہائی حلیم بردبار تھے، اور بڑے اواہ، بہت ہی آہوزاری کرنے والے، منیب کا معنی بہت زیادہ جھکنے والے اللہ کی طرف، یعنی انتہائی اللہ کے آگے جھکنے والے، آہوزاری کرنے والے، ایک نیک انسان تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ قوم لوط پہ عذاب آ رہا ہے تو اس میں بحث کرنے لگے، کیوں کر رہے ہو، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، اس طرح کر کے باتیں۔ یا ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، وہ کہ فرشتوں نے کہا ہوگا کہ ابراہیم اس بات کو چھوڑ دیجئے، اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، اب تیرا رب کا حکم نہیں ٹل سکتا ہے۔ انہ قد جاء امر ربک، بے شک تحقیق آ چکا ہے
تیرے رب کا حکم وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ اور بے شک ان پہ آنے والا ہے عذاب غیر مردود، ایسا عذاب جو رد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا عذاب آ رہا ہے قوم لوط پہ۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پورا ہوا، قرآن مجید نے اب یہاں پہ رخصتی ایسے ہوئی، اس طرح گئے فلاں، ان تمام چیزوں کو سکپ کر دیا، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب نہیں ہے جس میں ہسٹری کی وہ سٹوری کی باتیں بھی بیان کی جائیں، جزئیات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اب جب ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام پہ پہنچے۔ اب وہاں پہ اس وقت موبائل فون تو تھے نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام موبائل فون کر کے ڈائریکٹ بتا دیتا کہ لوط آ رہے ہیں فرشتے، تیاری کر لو تم نکلنے کی، ان پہ عذاب آنے والا ہے۔ کوئی ایسا پیغام رساں تو تھا نہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یقیناً مرتبے میں، مقام میں بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہ تو عالم الغیب ہوتے ہیں اور نہ ہی مختار کل ہوتے ہیں۔ مختار کل کا مطلب کیا ہے کہ ان کے اختیار میں سارے کے سارے اختیارات موجود ہیں، اور پورے کے پورے کائنات میں جو چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ مطلب ہے مختار کل کا۔ تو یاد رکھ لیں، مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور مختار کل نہیں ہے۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے پہنچے رسول لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِہِم، کیا ہوا کہ بہت غمگین ہوئے، غمگین ہو گئے۔ سِیءَ بِہِم وَضَاقَ بِہِم ذَرْعًا، وَضَاقَ بِہِم ذَرْعًا کا ذرعًا ویسے تو ہوتا ہے بازو، لیکن مراد اس لیے جاتا ہے کہ دل تنگ ہو گیا، دل میں کڑنے لگے۔ وَضَاقَ بِہِم ذَرْعًا کہ دل میں کڑنے لگے اور گھبرا گئے۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور کہنے لگے آج کا دن بڑی ہی مصیبت کا دن ہے، عصیب بہت بڑی مصیبت ہے۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، ایک ایسا دن جس میں بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ اب کیوں کیا ہوا تھا، اس کی تفاصیل دوسری جگہوں پہ چونکہ موجود ہیں کہ وہ فرشتے ایک ایسے خوبصورت نوجوان بن کے آئے تھے، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو ایسی برائی میں مبتلا تھی جو مردوں کے ساتھ برائے کام کرتے تھے، اور یہ تو اسی طرح کے مرد بن کے آئے تھے، بظاہر تو فرشتے تھے لیکن شکلوں میں ایسی آئے تھے، کوئی داڑھی وغیرہ نہیں ہے، بڑے خوبصورت نوجوان بن کے آئے۔ اب اس پہ ڈر گئے کہ میری قوم والے آج کیا کریں گے، یہ تو مہمان بن کے آئے تھے، مہمان بن کے آئے۔ قرآن مجید میں ذکر کیا تو وہ کہہ دیتے جاؤ 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 میرے پاس نہ آؤ، مجھے مصیبت میں نہ پھنساؤ۔ ایسا کچھ نہیں کیا۔ ایک نیک انسان جو ہوتا ہے نا، وہ جو جب اس کے پاس کوئی آ جائے نا تو جان نہیں چھڑاتا۔ دوسرے کی خاطر درد اٹھا لینا بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ پین والا ہونا، دوسروں کی خاطر سر پہ مصیبت ڈال لینا، یہ تو میرے خیال ہے کہ دنیا سے لوگ ہوتے جا رہے ہیں جو دوسروں کی درد کو اپنا درد بنا لیتے ہیں۔ اب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے ایک نوجوان، ایسے نوجوانوں کی شکل میں۔ لوط علیہ السلام نے یہ نہیں کہ کہا میں ان کو بھگا دوں، دفع ہو جائے، میری جان چھوٹ جائے گی، نہیں، فرمایا کہ اب مجھے ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو درد کو اپنا درد بنانا ہے۔ تو فرمایا کہ جب ان کے پاس آئے انہوں نے کہا ذا یوم عصیب، یہ تو بہت بڑی مصیبت کا دن آ گیا۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اب ان کے پاس قوم آ گئی لوط علیہ السلام کے پاس دوڑتی ہوئی، یہرعون الیہ، دوڑتی ہوئی آئی، خبر مل گئی ہوگی بڑے خوبصورت نوجوان ان کے پاس آ گئے ہیں۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے بڑی برائیاں کر رہے تھے، غلط کام کر رہے تھے۔ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، او لوگو، اے میری قوم کے لوگ، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، هَؤُلَاءِ بَنَاتِي، یہ میری بیٹیاں ہیں، هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، اور میرے مہمان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا تم میں سے کوئی بھلا بندہ نہیں ہے، اور تم میں کوئی بھلا سمجھدار نہیں ہے جو سمجھا دے؟ کیا کر رہے ہو، وہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہو؟
یہ میری بیٹیاں ہیں. اب یہاں پہ بیٹیاں انہوں نے کون سی بیٹی؟ اپنی بیٹیوں کی کہا یا قوم کی بیٹیاں کہا؟ تو جو قوم کا نبی ہوتا ہے نا وہ ایز اے باپ ہوتا ہے اور قوم کی عورتیں اس کی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں. تو اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب الفاظ کے معانی میں وسعت موجود ہو تو اس وسعت کے اندر، اور دوسری طرف تھوڑی سی قباحت ہے کہ ایک نبی اپنی بیٹیاں ایسی قوم کو دے جو قوم مردوں کے ساتھ بے حیائی کرنا چاہتی ہے. تھوڑا سا دل نہیں مانتا. تو لوط علیہ السلام نے جو فرمایا ہاؤلائی بناتی، تو بیٹیاں کون سی بیٹیاں مراد لی؟ تو اس سے جو نبی ہوتا ہے وہ قوم کا ایک باپ کی طرح ہوتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہوں. تو قوم کی بیٹیاں ہیں عورتیں، ان گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں ان لوگوں عورتوں سے نکاح کرو، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، وہ تمہارے لیے پاک ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میرے مہمانوں کے بارے مجھے رسوا نہ کرو. أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا تم میں کوئی بندہ بھی رشید نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے؟ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ، قوم والے کہنے لگے اور تو جانتا ہے ہمیں تیری بیٹیوں پہ کوئی حق نہیں ہے. یعنی انہوں نے گویا کہ تنزیہ کا، تو جانتا ہے ہمیں تیری بیٹیوں پہ کوئی حق نہیں ہے، ہم تیری بیٹیوں کے اندر کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں. مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. لوط علیہ السلام نے ان کے اتنے کرخت جواب سن کے کہا قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، کاش کہ میرے پاس تمہارے خلاف کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا کسی مضبوط سہارے کی طرف میں کوئی آسرا لے لیتا، کسی مضبوط چیز کی طرف میں کوئی پناہ لے لیتا. کاش کہ کوئی ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اب یہاں پہ لوط علیہ السلام کا یہ کہنا کیا پہلی نمبر پہ تو یہاں پہ پھر وہی بات ثابت ہوتی ہے کہ لوط علیہ السلام کوئی عالم الغیب نہیں تھے. اللہ کے نبی ضرور تھے لیکن عالم الغیب نہیں تھے. ان کو نہیں پتا یہ آنے والے فرشتے ہیں، ان کو علم غیب نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ آنے والے فرشتے ہیں. اور دوسری بات لوط علیہ السلام کا یہ کہنا یہ توکل کے منافی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کہا، کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں؟ ایسا کیوں نہیں انہوں نے کہا؟ یہ ان کا کہنا ایسے کیوں تھا؟ اور یہ انہوں نے کیوں نہیں کہا قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کہ لوط علیہ السلام نے کہا لو ان لی بکم قوہ، کاش کہ مجھے تمہارے اوپر کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا کسی مضبوط سہارے کی طرف میں پناہ لے لیتا. اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ لوط علیہ السلام کا یہ جملہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو سب سے پہلے ایک دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. انسان یہ نہیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ کے بیٹھ جائے اور کہے میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. گھر میں بیٹھ کے پہلے انسان کو دنیاوی طاقت کے اوپر سہارا لینا ہوتا ہے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کاش کہ میرے پاس کوئی ایسی دنیاوی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں جو ہے وہ مغلوب کر دیتا، یا میرا قبیلہ، میرا گروہ، میرا کوئی ایسا گھرانہ مضبوط ہوتا کہ میں اپنے مہمانوں کو لے کے ان کے پاس پناہ لے لیتا. کاش کہ میرے پاس دنیا کے اندر یہ طاقت ہوتی. تو اس کے اندر یہ ان کا گویا کہ یہ کہنا تھا کہ دنیا کے اسباب بھی میرے پاس ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن یہ بات انسان اس بات پہ افسوس کر لے کہ کاش کہ میرے پاس میں جسمانی طور پہ اچھا ہو جاؤں، میرے پاس مضبوط اسباب آ جائیں، یہ توکل کے منافی نہیں ہوتا ہے. پہلے انسان کو دنیا کے اسباب اختیار کرنے چاہیے ہوتے ہیں اور پھر جا کے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے. تو قوتاً سے مراد کوئی جسمانی طاقت ہے، اور رکن شدید سے مراد ایک خاندانی ہے، ایک کوئی ایسا اپنا جماعت ہے کہ کوئی اتنے لوگ میرے پاس مسلمان ہوتے اور میں ان کے ساتھ جو ہے مضبوط ایک گروہ بنا لیتا. رکن شدید سے وہ مراد ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ فرشتوں نے سنا فرمانے لگے قالوا یا لوط انا رسول ربک، فرشتوں نے کہا اے لوط فکر نہ کر، انا رسول ربک،
ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ قوم کے لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، آپ تک یہ پہنچ نہیں سکیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ ڈریں مت۔ فَأَسْرِعْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے اندھیروں میں اپنے اہل، اپنے گھرانے کو لے کے جلدی سے چلے جائیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تمہارے گھر والوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ إِلَّا امْرَأَتَكَ، تمہارے ساتھ تمہاری بیوی جو ہے وہ نہیں جائے گی، کیونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں تھی۔ نبی کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی فاحشہ نہیں ہو سکتی۔ انبیاء میں سے 2 نبی ایسے ہیں جن کی بیویاں غیر مسلم تھی، مسلمان نہیں تھی، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان 2 کی بیویاں مسلمان نہیں تھی۔ جس طرح دوسری سائیڈ پہ فرعون کی بیوی آسیہ مسلمان تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی، لیکن اس سائیڈ پہ لوط علیہ السلام کی بیوی، یعنی نیک لوگوں کے اندر، نبیوں کے اندر بھی 2 مثالیں موجود ہیں کہ ان کی بیوی مسلمان نہیں تھی۔ تو فرمایا الا امرأتک، سوائے تمہاری بیوی کے کہ وہ نہیں جا سکتی۔ انہ مصیبها ما اصابہم، کہ بے شک اس کو بھی وہی عذاب آئے گا جو ان کو آئے گا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی۔ ان موعدہم الصبح، ان کا وعدہ صبح کا ہے، آج رات کی مہلت ہے، راتوں رات چلے جاؤ۔ ان کا وعدہ جو ہے وہ صبح کے عذاب کا۔ الیس الصبح بقریب، کوئی صبح جو ہے کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی صبح تو جلد آنے والی ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی قریب ہے اور تم جلدی سے چلے جاؤ۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی صبح آئی اور عذاب کا وعدہ آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، اس بستی کو اکھیڑا گیا، اس کی اوپر والی سائیڈ نیچے کر دی گئی، زمین سے اکھیڑ کے اس کو الٹا کر کے زمین میں مار دیا گیا۔ جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور ہم نے اس پہ کنکریاں، پتھر برسائے جو تہ بتہ منضود، ایک کے اوپر دوسرا، یعنی لگاتار لائن جیسے ہوتی ہے اس طرح کر کے ان کے اوپر پتھر برسائے گئے۔ مسومۃ عند ربک، جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، یہ پتھر فلانے کو جا کے لگنا ہے، فلاں جگہ پہ جا کے لگنا ہے، وہ پتھر بھی نشان زدہ تھے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ بستی ظالموں سے کوئی دور نہیں ہے۔ اب ہیا کا اشارہ عذاب کی طرف ہے کہ وہ عذاب کوئی ظالموں سے دور نہیں ہے، یا ہیا کا اشارہ اس بستی کی طرف ہے، اور ظالم سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کفار مخاطب تھے وہ ہیں۔ گویا کہ ان کا عذاب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر کہنا چاہتا ہے، او لوگو، وہ ان کی بستی جس پہ عذاب آیا تھا نا، وہ تم سے کوئی دور نہیں ہے، جاؤ جا کے دیکھ لو، اے ظالموں جو نئی بات مان رہے ہو، تم سے وہ بستی کوئی دور نہیں ہے۔ تو ہیا کا اشارہ اس بستی کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اشارہ جو ہے وہ اس عذاب کی طرف ہے، یا اس پتھروں کی طرف ہے کہ وہ پتھر جو ہے ان سے ظالموں سے کوئی دور نہیں تھے۔ وہیا کا اشارہ حجارہ کی طرف ہے، حجارہ جمع مکسر ہے، تو اس لیے اس کی طرف ہیا کی ضمیر سے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس کا اشارہ جو ہے وہ بستی کی طرف ہے۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پتھر ان سے کوئی دور نہیں ہے ظالموں سے، یا وہ بستیاں ان کافر اور ظالموں سے دور نہیں ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید سنا رہے تھے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جزئی پہ، اس ایک خاص حصے پہ مشتمل ہے کہ زندگی میں ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا اسحاق علیہ السلام کیسے عطا فرمایا، اور دوسرا حصہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب کیسے نازل کیا۔ آگے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ نے مدین کی طرف بھیجا تھا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام، اللہ نے مدین کی طرف بھیجا۔ مدین یہ ابراہیم علیہ السلام کے کوئی پوتے یا ان کے کسی بیٹے کا، یا پوتے میں یعنی بیٹوں کے آگے بیٹے کسی کا نام تھا، جو اس علاقے میں آ کے رہنا شروع ہوا، اور جو مدین کی جگہ ہے اور یہ حجاز کے قریب پڑتی ہے، تو وہاں پہ
انہی کے نام سے پھر اس بستی کا نام پڑ گیا، اور اس کو قرآن مجید میں اصحاب الایکہ، ایک جھنڈ والے، گویا کہ بڑی ہی سرسبز بستی تھی جہاں بڑے بڑے باغات تھے، تو یہ ایک ایسی بستی تھی جو مدین کے نام سے معروف ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ اور یہاں پہ اخاہم اس لیے بولا کہ ایک انسانیت کے لحاظ سے ان کے بھائی تھے، انہی کی قوم میں سے ایک تھے۔ اس پہلا پیغام یہ دیا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوتا۔ اللہ کا پیغمبر جب آتا ہے تو وہ جو اپنی دعوت دیتا ہے، اس دعوت میں دو طرح کے پیغام موجود ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ کا حق پورا کیا جائے، اور دوسرا ہوتا ہے بندوں کا حق پورا کیا جائے۔ تو اللہ کا حق پہلے ہے، فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب دوسرا حکم انسانوں کے بارے میں، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور فرمایا کہ اب تم ترازو میں اور ماپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ مکیال کہتے ہیں ماپ کے دینا، ایک ٹوپا، دو ٹوپے، ایک پیمانہ ہوتا تھا، میزان ترازو، کہ اس کو اسی طرح کر کے ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، بندوں کے حقوق پورے کرو۔ انی اراکم بخیر، وہ لوگوں میں تمہیں بھلا دیکھتا ہوں، یعنی تم بڑے حیثیت والے ہو، تمہارے پاس مال موجود ہے، ایک صاحب حیثیت لوگ ہو، کیوں لوگوں کے مال میں کمی کرتے ہو؟ ان کے اندر بڑی کوتاہی موجود تھی کہ وہ دوسروں کے ساتھ جب کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، بڑے دھوکے سے دوسروں کے اندر جو ہے وہ ان کے ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ فرمایا انی اراکم بخیر، میں تمہیں ایک اچھی حیثیت میں دیکھ رہا ہوں، کیوں ایسا کرتے ہو؟ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں تمہارے پہ ڈرتا ہوں ایک اس دن کے عذاب سے جو محیط گھیرنے والا ہے، سب لوگ اس میں جو ہے اکٹھے ہو جائیں گے، اس دن کے عذاب سے میں تمہارے پہ ڈر رہا ہوں، قیامت والے دن کہیں تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، پورا کرو مکیال کو، ماپ کو بھی، والمیزان اور تول کو بھی، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزوں کو کمی نہ کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرنے والے مت بنو، زمین میں فسادی نہ بنو۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو ان کا مال کم کر کے، ان کا مال پورا کرنے کے بعد باقی جو تمہارے لیے حلال بچے گا، تمہارے لیے کافی ہے، وہ بقیت اللہ خیر لکم، جو باقی تمہارے پاس بچے گا حلال بچا ہوا، وہ تمہارے لیے زیادہ خیر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم بات مانتے ہو، ایمان لاتے ہو۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور میں تمہارے اوپر جو ہے کوئی کارساز دروغہ تو نہیں ہوں، تمہارے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈنڈا لے کے تمہارے اوپر برسانا شروع کر دوں، یہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں، تمہیں بتا ہی سکتا ہوں جو بتا رہا ہوں۔ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، آگے قوم کے لوگوں نے کہا اے شعیب اصلاتک، اب یہاں پہ کیا تیری نماز؟ ایسے لفظ صلات جو ہے دعا کے معنی میں بھی اور مطلق یعنی صرف عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم سورت میں پڑھتے ہیں نا، سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک، اب فصلی لربک ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھ، تو اس کا معنی یہ بھی بن سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت کر، اللہ کی عبادت کر کے صلات جو ہے، جب ہم کہتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات، اب یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب یہ صلوات سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ بدنی عبادتیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ بدنی عبادتیں بھی ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں، تو صلوات عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہوتا نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو پھر ہے نماز کے معنی میں، لیکن اکیلا صلات، اب یہاں پہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ اے شعیب تیری نماز یا تیری عبادت تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ جو ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے ہم اس کو چھوڑ دیں؟ تیری عبادت تجھے یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی عبادت کام کو چھوڑ دیں؟ او نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا اپنے مالوں میں جو ہم مرضی کرنا چاہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اپنی مرضی کو اپنے مال میں چھوڑ دیں؟ تیری عبادت یہ تجھے کہتی ہے؟ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تم بڑا بردبار اور بھلا بندہ ہے۔
یعنی تم بڑا بھلا بندہ ہے، یہ یا تو تنزیہاً کہہ رہے تھے یا پھر یہ جو ہے کہ کہہ رہے تھے کہ تم بھلا بندہ ہے، ایسا ہمیں کیوں کہتے ہو، تم بڑے اچھے انسان ہو، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی، فرمایا میری قوم کے لوگوں، کیا میں رب کی طرف سے جب دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے اچھا رزق دیا ہے، جس سے نبوت بھی مراد لی گئی ہے، یہ نبوت بھی اللہ نے مجھے عطا کی ہے، وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں روک کر تمہارے پیچھے یہی کام میں تمہارے چیزوں پہ میں آنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے، وما اريد ان اخالفکم کہ تمہارے پیچھے ہو کہ میں یہ چیز تمہارے اوپر کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے جس سے میں منع کر رہا ہوں، ان اريد الا الاصلاح، میں صرف اصلاح چاہتا ہوں، تمہارے اندر سیدھے ہو جاؤ، یہ کرنا چاہتا ہوں، مستطاعت جتنی میری ہمت ہے، وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق میری ہمت تو اللہ پر ہے، جتنی اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیتا ہے اتنی ہے، علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور میں اسی طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں، ویا قومی، اور اے میری قوم کے لوگ، لا یجرمنکم شقاقی، اے لوگوں کہیں تمہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت، لا یجرمنکم، تمہیں ایک ایسا مجرم بنا دے کہ تمہیں عذاب پہنچے، مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہ تمہیں بھی ویسا عذاب آ جائے جیسا قوم نوح پہ آیا تھا، یا جیسا قوم ہود پہ آیا تھا، یا جیسا قوم صالح سمود پہ آیا تھا، کہیں ان کی طرح تمہارے اوپر عذاب نہ جائے، میری مخالفت کی وجہ سے تمہارے اوپر کہیں یہ عذاب نہ آ جائے، بچ جو اللہ کے عذاب سے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، قوم لوط تو تم سے کوئی دور نہیں ہے، جاؤ قوم لوط کی طرف دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنے عذاب کیے، وہ تو تم سے کوئی دور نہیں ہے، ان کو جو ہے جا کے دیکھ لو ان کے اوپر کیسا عذاب ہوا تھا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، میرا رب جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، آگے قوم نے کہا اے شعیب ہم زیادہ نہیں سمجھ رہے ہیں جو تم کہہ رہا ہے، ما نفقہ کثیرا مما تقول، یعنی جتنی باتیں تو کہہ رہا ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو ایک تنزیہاً کہ ہم تیری بات کو نہیں سمجھتے، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور تو ہمارے اندر بڑا کمزور ہے۔ کمزور کس طرح ہے؟ شعیب علیہ السلام جسمانی طور پر بڑے کمزور تھے، بڑے لاغر سے تھے اور بڑے یعنی نحیف ایک کمزور سے جسم والے تھے، اس بنیاد پہ وہ کہہ رہے تھے کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْتُكَ، اگر تیرا قبیلہ جو ہے وہ نہ ہوتا، وَلَوْلَا رَهْتُكَ، اگر نہ ہوتا تیرا قبیلہ، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دیتے، رجم کر دیتے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور نہ ہی تو ہمارے اوپر کوئی غالب ہے، ہمارے اوپر کوئی بڑی حیثیت تم نہیں رکھتے ہو، کچھ نہیں تمہاری حیثیت۔ آگے سے شعیب علیہ السلام نے کہا یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ، لوگوں میرا قبیلہ تمہارے اوپر زیادہ بھاری ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَرَهْتُ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ، ارہتی کیا میرا قبیلہ زیادہ بڑا ہے تمہارے اوپر، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اللہ کی ذات کو تم پیچھے چھوڑ رہے ہو، وَرَاءَكُمْ اپنے پیچھے، ظاہرین پیچھے، ظاہر کا معنی بھی پیچھے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کے پشت پیچھے کر کے اور میرے قبیلے کی وجہ سے رک رہے ہو۔ ان ربی بما تعملون محیط، میرا رب تمہارے سارے اعمال کو گھیرے میں لیے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہو۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم کے لوگوں اگر نہیں بات مان رہے ہو نا، کرو جو کر رہے ہو اپنی جگہ پہ، اعملوا علی مکانتکم، اپنی جگہ پہ کرتے رہو، انی عامل، میں بھی اپنے نیک عمل کر رہا ہوں، سوف تعلمون من یأتیہ العذاب، ان قریب دیکھ لو گے کہ عذاب کس کو آتا ہے، ایک ایسا عذاب جو یخزیہ، اسے رسوا کرے گا، ومن هو کاذب، اور دیکھتے ہیں کون جھوٹا ہے، وارتقبوا، انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا میں سے ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور پھر جب ہمارا حکم آیا، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی، انہیں بچا لیا، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی رحمت کے ساتھ،
وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو ایک چیخ نے، ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، ایک زور کی آواز آئی جس سے وہ سارے کے سارے مر گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں ایسے اوندے منہ گرے پڑے تھے جیسے کہ وہ پہلے تھے ہی نہیں، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ پہلے تھے ہی نہیں کبھی۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ ثَمُودَ، خبردار، دوری ہے، لعنت ہے مدین والوں پر بھی اسی طرح جیسے کہ قوم سمود پہ ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اللہ نے فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیات دے کے، اپنی نشانیاں دے کے اور سلطان مبین دے کے، تورات دے کے بھیجا۔ ہم نے انہیں اپنے معجزات دے کے بھیجا۔ آیات سے، سلطان مبین سے کیا مراد ہے؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں آیات سے مراد وہ 9 قسم کے عذاب ہیں جو آئے، وہ نشانی ہے، اور سلطان مبین سے وہ بڑا معجزہ ہے جو لاٹھی والا دیا ہوا ہے۔ اس سے یہ بھی مفہوم ہو سکتے ہیں، یا اس سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی دلیل تورات دی گئی تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اس طرح کے اور معجزے بھی ہو سکتے ہیں کہ آیات میں بھی معجزہ ہے، اور اس میں جو سلطان مبین میں بڑا معجزہ ہے جو لاٹھی بن جاتی تھی عصا پھینک کے، ہو سکتا ہے۔ برحال مفہوم یہ ہے کہ ہم نے آیات دے کے اور ایک واضح دلیل دے کے ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ سرداروں کا ذکر اس لیے آ جاتا ہے کہ یہ عموماً جتنے بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے سرداروں کی وجہ سے ہی مارے جاتے ہیں۔ فاتبعوا امر فرعون، فرعون کے بجائے ماننے کے فرعون کے حکم کے پیچھے لگے، فرعون کے حکم کے پیچھے لگے۔ وما امر فرعون برشید، فرعون کا جو حکم تھا نا یہ کوئی اچھا نہیں تھا، یہ کوئی درست حکم نہیں تھا۔ وما امر فرعون برشید، اس میں کوئی رشد نہیں تھا، کوئی بھلائی نہیں تھی، لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، یہ فرعون قیامت والے دن بھی اپنی قوم کی قیادت کر کے جہنم میں لے کے جائے گا۔ یقدم آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، جہنم میں انہیں داخل کرائے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور فرمایا کہ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ورد کہتے ہیں وہ گھاٹی جس سے گزرا جاتا ہے، اور ورود کا معنی گزرنا ہوتا ہے، یعنی وہ گھاٹی جس سے گزر رہے ہیں، یعنی جہنم جس میں یہ جا رہے ہیں، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے جس میں یہ فرعون اپنی قوم کو لے کے جائے گا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ان پہ لعنت کی گئی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن میں بھی ان پہ لعنت کی جائے گی۔ بئس الرفد المرفود، ویسے رفد کہتے ہیں انعام کو، ویسے رفت کا لفظی معنی ہوتا ہے انعام، اور مرفود وہ چیز ہوتی ہے جو انعام میں دی جا رہی ہوتی ہے۔ رفت انعام، اور مرفود وہ چیز جو انعام میں دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پہ لعنت اس دنیا میں کی گئی، قیامت کے دن بھی لعنت ہے، اور ایک تنزیتاً اللہ تعالیٰ بھی انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہیں تحفہ دیا جا رہا ہے نا عذاب کا، یہ بہت برا تحفہ ہے۔ فرمایا ذالک من انباء القرى نقصه علیک، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کرنے کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک من انباء القرى، یہ بستیوں کے تھوڑے سے واقعات ہیں۔ انباء القرى، بستیوں کے تھوڑے سے انباء خبریں ہیں، نقصہ علیک، ہم آپ پہ بیان کر رہے ہیں۔ منہا قائم و حصید، ان بستیوں میں سے کچھ کھڑی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ کٹی ہوئی۔ حصید ویسے کہتے ہیں جو زمین سے چارہ کاٹ دیا جاتا ہے اور زمین سے سارا کچھ کاٹ کے زمین سے ختم کر دیا جاتا ہے، جیسے کوئی زمین سے کھیتی ہوتی ہے تو کاٹ کے زمین کو چٹل کر دیا جاتا ہے۔ تو یعنی کچھ ایسی بستیاں ہیں جن کے آثار ابھی کھڑے ہوئے ہیں، ڈھانچے کھڑے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسی بستیاں ہیں جن کے آثار نام و نشان مٹ گئے اور زمین برابر ہو گئی، وہ حسید ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ چند بستیاں ہیں جن کے ہمیں نے آپ کے اوپر واقعات بیان فرما رہے ہیں، جن میں سے کچھ موجود ہیں، کچھ ختم ہو چکی ہیں۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود ہی اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا۔ فما اغنت عنہم آلیتہم التی یدعون من دون اللہ، انہیں کچھ کفایت نہ کیا ان کے ان معبودوں نے جنہیں وہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ پکارتے ہیں۔
فما اغنت عنہم آلیاتہم التی یدعون من دون اللہ، ان کے وہ معبود جنہیں وہ پکارتے تھے وہ انہیں کچھ کفایت نہ کی اللہ کے علاوہ، من شیئن، کچھ بھی نہیں، من شیء کہہ کہ کچھ ذرہ برابر بھی کام نہ آئے، لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آیا تھا اس وقت وہ ان کے کسی کام نہ آ سکے، وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان کو کسی چیز میں انہوں نے آگے نہ بڑھایا سوائے ان کے نقصان کرنے میں، نقصان میں جو ہے انہوں نے آگے بڑھایا، نقصان ان کا اور کیا ان معبودوں نے، ان باطل معبودوں نے، ان کے کسی کام نہ آئے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور یہ ہے تیرے رب کی پکڑ، یہ ہے تیرے رب کی اس طرح کی پکڑ ہوتی ہے، اذا اخذ القرى وهي ظالمہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو پکڑتا ہے تو اللہ کی پکڑ ایسی ہوتی ہے، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ کی پکڑ بہت بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، اللہ نے فرمایا یہ اب نصیحت کی باتیں چل رہی، واقعات ختم ہوئے، جیسے سورۃ ہود کا ابتدائی حصہ واعظ و نصیحت کا تھا، پھر درمیان میں واقعات تھے، اب سورت کا اینڈ جو ہے وہ بھی ایک واعظ و نصیحت کا ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عذاب آخرت سے جو ہے وہ ڈرنے والے ہیں۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، قیامت کا وہ دن یوم آخرہ ہے جس میں لوگوں کو سب کو جمع کیا جائے گا، وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہے جس میں سارے کے سب کو حاضر کیا جائے گا، سب اس میں حاضر ہو جائے، مشہود ہے، مجموع ہے، جمع ہوں گے، حاضر ہوں گے، اکٹھے بھی ہوئے ہوں گے، اور دماغی ذہنی ہر لحاظ سے حاضر بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک بات کو یاد رکھیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ایسی ہے جو اپنے معانی کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ الفاظی میں ایسی پرتکلف، یعنی ایک ایسی معجزانہ کلام ہے کہ جس کلام کو عربی زبان کے بڑے سے بڑے ادیب بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ وہ ادیب اللہ تعالیٰ ایک بات کو دو مختلف الفاظ میں اور ایک الفاظ میں مختلف معانی میں بات کرتا ہے، تو یہ کلام یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، اب دونوں میں ایک ایسا دن جس میں سب مشہود ہیں، ایک ایسا دن جس میں سارے لوگ جمع ہیں، ہمارے ہاں تو ایک ہی لفظ ہے لیکن عربی میں جو کلام کے الفاظ ہیں، جملے کے الفاظ اور حروف ہیں، یہ بھی ایک معجزانہ ہوتے ہیں کہ اس طرح کا کلام بھی کوئی نہیں بنا سکتا ہے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، اللہ نے فرمایا ہم اس قیامت کے دن کو ایک مقرر مدت کے لیے مؤخر کر رہے ہیں، ایک فکس تعین ٹائم ہے، ایک ٹائم ہے، فکس ہے جس پہ وہ آخرت آنی ہے، وہ آخرت اور قیامت کا دن آنا ہے۔ یوم تأتی، جس دن وہ آئے گا، لا تکلم نفس الا بإذنی، جب وہ قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر اس دن کوئی کلام نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اجازت سے۔ جب قیامت کا میدان سجا ہوگا، سارے کے سارے انبیاء اور سارے کے سارے سب موجود ہوں گے، کوئی رب کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا۔ اس دن جو سفارش کرنی ہے نبیوں نے، فرشتوں نے، وہ بھی اللہ کے حکم سے، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کوئی نہیں ہے رب کے پاس جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، اور یہاں پہ فرمایا لا تکلم نفس الا بِإِذْنِهِ، اس دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اس دن لوگوں میں سے کچھ شقیٌ بدبخت ہوں گے، وسعید اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ ویسے کبھی کبھی اس آیت پہ غور کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہم خیر کو پہلے لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اچھائی اور برائی، برائی اور اچھائی نہیں ہوتی، اچھائی اور برائی ہوتی ہے، معروف اور منکر ہوتا ہے، منکر اور معروف نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی ایک ویسے بتا رہا ہوں، کوئی یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فَمِنْهُمْ سَعِيدٌ وَشَقِيٌّ، اللہ تعالیٰ نے کہا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کیا وجہ ہے؟ واللہ عالم، ایسے میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایک ذاتی سوچ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے وہ بستیوں کے واقعات بیان کیے ہیں جو بدبخت ہوئے ہیں، پیچھے
اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب والوں کے واقعات کا تسلسل تو چل رہا ہے نا، تو جب عذاب والوں کی بات چل رہی ہے تو پہلے عذاب والے بدبخت ہی آئیں گے نا، کہ کلام میں ان کو پیچھے چونکہ عذاب کی باتیں ہوئی ہیں بستیوں پہ، تو اس لیے کہا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ تو اب پہلا شروع کیا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق، جہنم میں جب ہوں گے تو وہاں چیخیں گے، چلائیں گے۔ زفیر اور شہیق دونوں آوازیں ہیں جو اونچی اونچی زور سے نکالی جاتی ہیں، آوازوں کے چیخوں کے چیخنا چلانا ان معنوں میں آتا ہے۔ اس دن جو ہے وہ چلائیں گے چیخیں گے جو لوگ جہنم میں ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو بدبخت ہوئے وہ جہنم میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ شہیق خالدین فیہا، اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے۔ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم۔ اب یہ جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، قیامت والدین زمین و آسمان تو ختم ہو جائے گا، یعنی گویا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا کوئی جنت و جہنم والوں کا کوئی ٹائم پیریڈ ہے وہ پورا کرنے کے بعد ختم ہو جائے گا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ما دامت السماوات والارض کہا ہے، کیا مفہوم ہے؟ اصل میں یہ عربی کا ایک محاورہ ہے۔ ہمارے ہاں محاورہ پایا جاتا ہے نا، جب تک سورج چاند رہے گا فلانے کا نام رہے گا، تو سورج اور چاند کو ہم کیوں ذکر کرتے ہیں؟ یعنی اپنی طرف سے یہ ایک محاورہ بولتے ہیں ہمیشہ کے لیے، یہ نہیں کہتے ہمیشہ اس کا نام رہے گا، بلکہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں جب تک سورج چاند رہے گا ہمیشہ فلانے کا نام رہے گا۔ اب یہ جو جب تک سورج چاند رہے گا، یہ ہر زبان کے کچھ محاورے ہوتے ہیں، کچھ اسلوب ہوتے ہیں۔ عربوں کا محاورہ ہمیشہ ہونے کے لیے بولا جاتا تھا ما دامت السماوات والارض، جس کا معنی تھا ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی محاورے کے تحت بولا ہے، ایسا زمین و آسمان کے ختم ہونے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ ہمیشہ مراد لے گی، خالدین فی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یا پھر دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہاں آسمان سے مراد یہ والا آسمان نہیں ہے، اور ارض سے مراد یہ والی زمین نہیں ہے، بلکہ وہ زمین اور ہے اور وہ آسمان بھی اور ہے۔ اور وہ کون سا زمین و آسمان ہونا ہے؟ وہ جنت اور دوزخ کا آسمان، زمین و آسمان ہونا ہے۔ قیامت والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورت ابراہیم میں آگے تل کے فرمایا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، قیامت کے اس دن زمین کو بدل دیا جائے گا دوسری زمین سے، اور آسمان کو بھی بدل دیا جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور آسمان کو بھی۔ تو وہ جو آسمان اور زمین ہوگا وہ جنت کا آسمان و زمین ہوگا۔ تو جب تک جنت ہے وہ زمین و آسمان ہے ہی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہوں گے اس جہنم میں جو لوگ بدبخت ہوئے، خالدین فیہا الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جن نے رب نے چاہا۔ اب جہنم میں جانے والے کچھ ایسے لوگ تو ہوں گے نا جنہیں کچھ ٹائم کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال دے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ گنہگار ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا پوری کر کے وہ جہنم سے کچھ ٹائم کے بعد نکل جائیں گے۔ فرمایا کہ الا ما شاء ربک، مگر، اب یہاں پہ من کے معنی میں، مگر جن کے بارے میں رب نے چاہا، یعنی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے بلکہ اپنی گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد نکل جائیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ فعال، فعال مبالغہ کا صیغہ ہے، فعال کرنے والا ہے، لما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو لوگ نیک بخت ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان ہے۔ اب یہاں پہ زمین و آسمان کا معنی
وہی ہے جو پیچھے گزرا ہے. یعنی جب تک کہ جنت کے زمین و آسمان رہیں گے، یہ دنیا والے نہیں. یہ تو یوم تبدل الارض، زمین کو بدل دیا جائے گا، آسمان کو بھی یہ تو بدل جائیں گے. یا پھر اس سے مراد ہمیشگی کا معنی ہے، یا پھر اس سے مراد ہمیشہ کا معنی ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، مگر جو تیرے رب نے چاہا. کیا مطلب ہے جو تیرے رب نے چاہا؟ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں شروع سے نہیں داخل ہوں گے، سزا پوری کرنے کے بعد پھر جنت میں جائیں گے. سزا جہنم میں الا ما شاء ربک، یعنی کچھ ایسے جنتی ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ داخل ہونے کے بعد نکلیں گے، بلکہ داخل ہونے میں وہ بعد میں جائیں گے. عطاء غیر مجزوز، یہ رب کی طرف سے ایسی انعام، ایسا عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. عطاء غیر مجزوز، یہ ایک ایسی عطا ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، اللہ نے فرمایا فلا تک فی مریۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں کبھی بھی شک و شبہ میں نہ پڑیں. مما یعبد ہؤلاء، جن چیزوں کی بھی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں ان میں کبھی بھی شک و شبہ میں نہ پڑیں. جو بھی کر رہے ہیں، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ جو بھی پوجا کر رہے ہیں یہ وہی کر رہے ہیں جو ان کے آباء و اجداد پہلے کرتے رہے ہیں. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، اور بے شک ہم ان کو پورا دینے والے ہیں، ان کا نصیب، ان کا حصہ غیر منقوص، جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ان کا عذاب ہے، ان کی سزا ہے، ان کی جزا ہے، وہ ہم پوری کر کے ان کو جو ہے وہ دینے والے ہیں. وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی، اس بات میں بنی اسرائیل نے اس میں اختلاف کیا. فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے یہ کلمہ، یہ فیصلہ پہلے سے اگر نہ سبقت لے چکا ہوتا، گزر چکا نہ ہوتا کہ عذاب ایک مقرر وقت پہ آنا ہے، عذاب کا ایک ٹائم ہے جب وہاں پہ آنا ہے، یہ والا فیصلہ اگر پہلے نہ ہوا ہوتا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کے اختلاف کرنے پہ فوری انہیں عذاب پکڑ لیتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ جن کی طرف یہ کتاب دی گئی تھی، وہ بنی اسرائیل کے لوگ، وہ اس کے بارے میں سخت شبے میں ہیں، ایسے شک میں ہیں جو اور شک میں پڑ رہے ہیں. لفی شک منہ مریب، ایسے شک میں ہیں جو زیادہ اور شک میں جو ہے وہ پڑ رہے ہیں. وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، بے شک ان میں سے ہر ایک کے لیے، بے شک یقیناً ان میں سے ہر ایک، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال پورے کے پورے دینے والا ہے. انہو بما یعملون خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو یہ اعمال کر رہے ہیں سب سے پوری خبر رکھنے والا ہے. اب آپ کو حکم یہ ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ توبہ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں اور جو آپ کو بھی حکم فاستقم، سیدھے ہو کے استقامت کے ساتھ صحیح راستے پہ، بغیر کوئی جھکاؤ کیے ہوئے، بغیر کوئی اس میں لچک دیے ہوئے، اس توحید پہ پوری کی پوری طرح سیدھا ہو کے رہنا ہے. اس توحید کے بارے میں کہیں بھی کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے. فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ توبہ کی ہے جن لوگوں نے، جو مسلمان ہوئے وہ بھی سیدھے ہو جائیں. ولا تطغوا، اور ہرگز کہیں پر جو ہے وہ یعنی خبردار کہیں پہ بھی حد سے کراس نہیں کرنا، غلو نہیں کرنا. جتنا حکم دیا گیا اس کو مانو، جو آرڈر دیا گیا اس کا ماننا بھی عبادت، جس سے منع کیا گیا اس کا چھوڑنا بھی عبادت. نوٹ کریں اس بات کو، جو کرنے کا حکم ہے وہ کرنا بھی عبادت، جس کے چھوڑنے کا حکم ہے اس کا چھوڑنا بھی عبادت. غلو کرنا جائز نہیں ہے. انہو بما تعملون بصیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ جو بھی تم اعمال کر رہے ہو وہ سب کو سب دیکھنے والا ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، اور ہرگز حد سے آگے نہیں کراس کرنا. انہو بما تعملون بصیر. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، دوسرا حکم ان ظالموں کی طرف بھی میلان نہیں کرنا ہے، ظالموں کی طرف بھی جو ہے وہ جھکنا نہیں ہے.
کہ ان کی طرف تھوڑا تھوڑا چلیں، یہ بھی کر لو اور دیکھ تو لیں یہ کیا کرتے ہیں. نہیں، ہرگز نہیں. اگر ایسا ہوئے فتمسکم النار، تمہیں بھی آگ پکڑ سکتی ہے. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور پھر اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، کوئی تمہارا ولی نہیں ہوگا. ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے. اس لیے ان کافروں کی طرح کسی طرح کی لچک، کسی طرح کا جھکاؤ ان کے ساتھ چلے یار ہم تو سیاست کرتے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ بھی، کافروں کے ساتھ ان کو بھی جاؤ جا کے معبد بنا کے دو، ان کو بھی جاؤ مندر بنا کے دو، ان کو بھی جاؤ جا کے فلاں کر کے. نہیں، اجازت نہیں ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ان کی طرف جو ہے ظالموں کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا ہے، وگرنہ تمہیں بھی جو ہے وہ جہنم کا عذاب پہنچے گا اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر دیکھنا کیسے تمہارے اوپر کافروں کی للکاریں اور تمہارے اوپر جو ہے جھڑائیں ہوتی ہیں. وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، پھر تم کوئی مدد نہیں کیا جاؤ گے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، فرمایا او لوگو تم اپنا کام پورا کرو، پہلے تمہارا آرڈر ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے کناروں میں، صبح، اور جیسے صبح طلوع ہوتی ہے وہ فجر کی نماز صبح کا دن کا کنارہ ہے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز رات کا کنارہ ہے. گویا کہ یہ آیت ہو سکتا ہے جو نمازوں کے فکس 5 نمازوں کے ٹائم ہوئے تھے، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کئی نزول ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا صبح اور شام نماز پڑھو. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے صبح کی نماز تھی، شام کی نماز تھی، اور رات کی نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اور مسلمانوں پہ بھی فرض تھا. پھر جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو رات کی تہجد کی نماز کی فرضیت ختم کر دی گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ فرضیت برقرار رہی. باقی انسانوں پہ رات کی نماز کی فرض ہونا وہ ختم ہو گیا. لیکن نفلی عبادات میں، نفل نمازوں میں سب سے بڑی فضیلت رات کی تہجد کی نماز کی، وہ اسی طرح برقرار ہے. فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے دن اور رات کے کناروں میں. طرفی النہار، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طرفی النہار، دن کے کناروں میں اور رات کے ٹکڑوں میں نماز کو جو ہے وہ قائم کیجئے. یا اس ٹکڑوں کی بجائے زلفاً، رات کی گھڑیوں میں، زلفاً من اللیل، رات کی گھڑیوں میں، ساعات میں. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. خوشخبری ہے، نیکیاں کرو، نیکیاں کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، نیکیوں سے گناہ مٹ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ایک گناہ کر بیٹھے تھے بازار میں. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ غلطی کر بیٹھا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غلطی کر بیٹھا ہوں، بہت بڑا گناہ پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ کہ ہاں نماز پڑھی ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ تیرے گناہ کو اس نماز کے بدلے میں معاف کر دیا. ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. یہ مت کرو کہ میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، میں نمازیں پڑھتی ہوں، میں صدقہ خیرات کرتی ہوں، میں جو ہوں فلانا کام کرتی ہوں، پھر بھی میرے پہ مصیبت، پھر بھی میری پریشانیاں آ رہی ہیں. آخر کیوں؟ میں نماز پڑھتا ہوں، میں صدقہ خیرات کرتی ہوں، میں کسی پہ کچھ ظلم زیادتی نہیں کرتا، تو یہ بیماری کس لیے آ گئی، یہ ایکسیڈنٹ کس لیے آ گیا؟ تو میں صبر کیجئے. دنیا جو ہے یہ رزلٹ نہیں ہے، یہاں امتحان ہے. یہاں تو بلکہ وہ جیسے شعر ہے نا، ہمیشہ چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو یہاں پہ تو ہمیشہ مصیبت ان پہ آتی ہے جو سبق یاد کرتے ہیں. جو سبق یاد کرتے ہیں پہلے انہیں آزمایا جاتا ہے کتنے پکا سبق ہے.
تو اس لیے وصبر، صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم۔ فلولا، اب اللہ تعالیٰ نے ایک کلام کو بطور سمجھانے کے لیے انداز یہ، او لوگو فلولا کیوں نہ ہوئے پہلی بستیوں میں سے، القرون من قبلکم پہلی بستیوں، پہلے لوگ زمانے میں سے ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے، اولو بقیتین کہ کچھ ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے کہ جو اہل خیر تھے، پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے کوئی اہل خیر، اولو بقیہ یعنی بقیہ کہتے ہیں جو انسان کی اعمال باقی رہ کے اللہ چاہتے ہیں، یعنی نیک اعمال والے لوگ ایسے تھوڑے سے کیوں نہ ہوئے، ینہون عن الفساد فی الارض جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم وہ تھوڑے سے تھے وہ لوگ جنہیں ہم نے نجات دی، ان میں سے تھوڑے سے تھے لوگ پہلے لوگوں میں سے جو یہ کام کرتے رہے۔ اصل بات یہ ہے وہ لوگوں ہم نے پہلے لوگوں میں سے صرف ان لوگوں کو بچایا جو فساد سے روکتے تھے، ان طرح کے لوگوں کو ہم نے پہلے لوگوں کو بچا دیا، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، دوسروں کو نیکیوں کی طرف لاتے تھے، برائیوں سے منع کرتے تھے، ہم نے ان کو نجات دی۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ اور ظالم ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن چیزوں کے لیے دنیا میں انہیں آسائشیں دی گئی تھی، دنیا میں راحت و آرام دیا گیا تھا، وہ اسی کے پیچھے لگ گئے، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ اور مجرم بنے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ اور نہیں ہے تیرا رب کسی بستی کو ہلاک کرنے والا ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے رہنے والے مصلح ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں۔ جب کسی بستی کے لوگ نیکوکار ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی ایسی بستی کو ظلماً ہلاک نہیں کرتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً اور لوگوں مت سمجھو کہ جو مخالف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نہیں مانتے ہیں ان کے یہ کوئی زبردستی اللہ کے خلاف کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو مسلمان ایک ہی بنا دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً یعنی ایک ہی امت مسلمان سیدھے توحید پر پابند بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا جیسے چاہو کر لو۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ لوگ ہمیشہ رہے آپس میں اختلاف کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ مگر اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرتا ہے۔ لِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اللہ نے انسانوں کو اپنے رحم کے لیے تو پیدا کیا ہے نا۔ ایک تو مفہوم اس کا ہوتا ہے نا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی اختلاف کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے نا۔ ایک یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور بعض نے اس کا معنی ذالکہ کا اشارہ رحمت کی طرف کیا ہے۔ الا من رحم ربک ولذالک خلقهم یعنی اللہ نے رحمت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ وتمت کلمۃ ربک اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہے، اور تیرا رب کی یہ بات حکم پورا ہو کے رہنا ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ اللہ نے جہنم کو بھی بھرنا ہے جنوں سے اور تمام لوگوں سے۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو بھرنا ہے۔ جہنم جن بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، انسان بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، اللہ نے جہنم کو بھی بھرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بات پوری ہے کہ جو لوگ نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ ہم آپ پہ بیان کر رہے ہیں، وَكُلًّا اور سب جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں، نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ رسولوں کی خبروں سے جو ہم بیان کر رہے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ یہ سب وہ کچھ بیان کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو ثابت قدم کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے دل کو آپ کے دل کو پختہ کرنا چاہتے ہیں اسلام پہ، کہیں آپ پھسل نہ جائیں، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آگے تمام انسانوں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ وہ لوگوں اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کی مثالیں تمہارے لیے اس لیے بیان کرنا چاہتا ہے تاکہ تمہیں ثابت قدم رکھا جائے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ اور اللہ نے فرمایا اس سب کچھ میں
تمہارے لیے حق آ گیا ہے، وہ موعظۃ اور نصیحت ہے، وہ ذکریٰ للمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے خاص طور پہ نصیحت ہے، موعظہ ہے، حق ہے۔ ھذ الحق، حق بھی، نصیحت بھی، ذکر بھی، یہ سب کچھ ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اور یہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان کو کہہ دو اعملوا علی مکانتکم، کرو اپنی جگہ پہ جو کر رہے ہو کرتے رہو، انا عاملون ہم بھی اپنے عمل اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں، وانتظروا انا منتظرون انتظار کرو ہم بھی اپنی جگہ پہ انتظار کر رہے ہیں، انجام دیکھتے ہیں کس کے حق میں ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور زمین و آسمان کی ہر چیز کی غیب اللہ کے لیے ہے، زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے، آسمان میں کیا پوشیدہ ہے، زمین میں کیا پوشیدہ ہے، سب خبریں صرف اللہ کو ہیں۔ وَلِلَّهِ اللہ کو مقدم کر دیا، کلام کے اندر تقدیم اور تاخیر میں حصر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وَلِلَّهِ خاص اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کی غیب، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ اور ہر معاملہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، یعنی سارا اختیارات اللہ کے پاس ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سارے اختیارات ہونے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ بس اسی کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اسی پہ بھروسہ کرو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب چیزیں ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے استحضار سے باہر ہے، ہر چیزیں اللہ تعالیٰ کے استحضار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے پہلے قوموں کے واقعات سے نصیحت لے کر اللہ تعالیٰ کے دین پہ قائم ہو کے استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں آ کے سورۃ ہود پوری ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آگے سورۃ یوسف ہے جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح ایمان لانے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔